رضاکاری جو عربی میں آپ کے سامنے اظہار خیال کر رہے تھے، اب بلا تاخیر دعوت دے رہا ہوں مدرس جامعہ حاضہ حضرت مولانا محمد ندیم رضا عطاری المدنی دامت برکاتہ العالیہ کو کہ وہ آئیں اور اپنی میٹھی گفتگو سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو معطر و معبر کریں۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبي سنة الاتقاء نبي احمد شفیع معظم رحمت العالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم شافع امم سید عرب و عجم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا صفات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آئیے ایک حدیث پاک اس نیت سے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پر تادم عزیز عمل کرتے رہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین بندے اس دن اللہ پاک کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ عرض کی گئی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندے کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پہلا بندہ من فرج عن مکروب امتی، جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کر دے۔ دوسرا فرمایا من احیا سنتی، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ اور تیسرا فرمایا من اکثر الصلاۃ علیہ، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائیو، الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، اور اسی مقصد کے تحت الحمدللہ دعوت اسلامی مختلف شعبۂ زندگی میں دین کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ الحمدللہ اس عالمگیر تحریک کی بنیاد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے آج سے تقریباً 40-41 سال پہلے 1981 میں کراچی میں رکھی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں، صحابہ کرام کی برکتوں، اولیاء کرام کی نسبتوں، علماء و مشائخ اہل سنت کی شفقتوں اور امیر اہل سنت کی مسلسل کوشش اور اخلاص کی برکت سے دیکھتے ہی دیکھتے یہ تحریک پہلے کراچی، پھر پورے صوبہ سندھ، پھر باقی صوبوں، یہاں تک کہ چلتے چلتے ایک ملک سے دوسرے ملک، اور اب الحمدللہ یہ دعوت اسلامی پوری دنیا میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے۔ اور جہاں تک منظم دینی کام کی بات ہے تو 20 ایسے ممالک ہیں جہاں الحمدللہ دعوت اسلامی باقاعدہ منظم انداز سے دین کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ وہاں پہ باقاعدہ مدنی مراکز قائم کیے جا رہے ہیں، وہاں پہ باقاعدہ دین کی خدمت کے لیے مدارس اور جامعات جو ہیں وہ اپنا فیضان عام کر رہے ہیں۔ غیر مسلموں کی جو عبادت گاہیں
پیارے بھائیوں، یہ امیر اہل سنت کا پیغام ہے۔ اور پھر دعوت اسلامی کے 20 شعبہ جات ہیں جن کا چند ایک کا مختصراً میں آپ کو تعارف کراتا ہوں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے ان کی خدمت کے لیے جامعۃ المدینہ کا قیام کیا، جہاں درس نظامی کروایا جا رہا ہے۔ جو تخصصات کرنے والے ہیں، تخصص فی الفقہ، تخصص فی الفنون، دیگر دین کا علم حاصل کرنے والے وہاں اپنا جو علمی پیاس ہے اس کو بجھا رہے ہیں۔ قرآن کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ کل وقتی، مدرسۃ المدینہ جز وقتی، مدرسۃ المدینہ بالغان قائم کر رکھے ہیں، جہاں قرآن پڑھنے والوں کو ان کی سہولت کے مطابق بچوں کو بھی قرآن پڑھایا جا رہا ہے، بڑوں کو بھی دعوت اسلامی ان کی سہولت کے وقت کے مطابق جہاں وہ کہیں وہاں جا جا کے قرآن کی تعلیم کو عام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر شعبہ جات جو ہیں الحمدللہ اسپیشل پرسنز، یعنی گونگے بہرے نابینا افراد جن کو معاشرے میں کوئی پوچھتا نہیں، دعوت اسلامی الحمدللہ ان میں بھی دین کا کام جو ہے وہ کرنے میں مصروف عمل ہے۔ باقاعدہ ان کے لیے جو ہے وہ جو مراکز ہیں، جامعات، مدارس وہ قائم ہیں جہاں ان کی دینی تعلیم و تربیت کا جو ہے وہ انتظام کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو امت کی غمخواری کے لیے دعوت اسلامی کا ایک شعبہ روحانی علاج قائم ہے، جہاں ہزاروں لاکھوں پریشان حال لوگوں کو تعویذات کاریہ بالکل مفت فراہم کیے جاتے ہیں۔ جو علمی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں ان کے حل کے لیے دعوت اسلامی نے دعوت اہل سنت قائم کر دیا، جہاں پہ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ بہت سارے فتاوا بالکل فری فی سبیل اللہ جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کہیں بھی امت پہ مشکل وقت آتا ہے وہاں ان کی مدد کے لیے دعوت اسلامی کا ایک شعبہ قائم ہے، FGRF۔ جیسے ابھی چولستان کے اندر جو معاملہ ہوا وہاں دعوت اسلامی نے جا جا کر حضور کی امت کی غمخواری کی۔ اسی طرح دیگر واقع پیچھے جو ہے وہ کرونا کا معاملہ آیا تو وہاں دعوت اسلامی نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جو ہے وہ مدد کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اسی طرح جو تھیلیسیمیا کے مریض تھے بچے، ان کے خون کا معاملہ آیا، دعوت اسلامی نے ہزاروں جو ہے وہ خون کی بوتلیں جمع کر کے ان کو دے دی۔ الحمدللہ جس شعبے میں دیکھیں الحمدللہ دین کا جو پیغام ہے، دین کی خدمت بڑے آسان انداز میں دعوت اسلامی کرتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ پیغام سارا ہے جن کا، ان امیر اہل سنت کا، کہ جن کی کوششوں سے، جن کی اخلاص سے، اخلاص کی برکت سے آج دنیا بھر میں دعوت اسلامی دین کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ جب امیر اہل سنت نے کام کیا نا، ابھی یہ ماضی قریب کے اندر ہی دعوت اسلامی کا کام مجلس وہ کلاج میں ان کے اندر بھی ہے، تو ان کی حاضری ہوئی امیر اہل سنت کی خدمت میں، تو وہاں ایک وکیل صاحب نے سوال کیا کہ حضرت صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ نے جب دعوت اسلامی کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا اس وقت آپ کا کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، تو اب جب کہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، آپ کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مریدین ہیں، تو اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ کا بینک بیلنس کہاں تک پہنچا ہے؟ تو امیر اہل سنت نے کیسا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں سوال نہیں کر رہا کہ مجھے زکات دو، لیکن اگر اب بھی کوئی مجھے زکات دے تو اس کی زکات ادا ہو جائے۔ اتنی تحریر، اتنی بڑی تحریر کے بانی اور امیر کہ جن کے اشارے پہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، اگر وہ چاہیں، جس کے چند مرید ہوتے ہیں اس کے پاس کتنا بینک بیلنس ہوتا ہے سمجھ سکتے ہیں، تو جس کے کروڑوں مریدین ہوں اگر وہ بینک بیلنس بنانا چاہے تو کہاں پہنچے گا؟ لیکن یہ امیر اہل سنت کی دنیا سے بے رغبتی ہے کہ آپ نے دنیا کے لیے کچھ جمع کیا ہی نہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی دعوت اسلامی
کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے۔ آپ کو بھی میں دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ عملی طور پر وابستہ ہو جائیں، دعوت اسلامی کے ہفتہ اجتماع میں شرکت کریں، دعوت اسلامی کا مدنی چینل جو ہے اس کو اپنے گھر میں عام رکھیں، اس کو اپنے گھر میں چلائیں۔ ہر ہفتے کو امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد مدنی چینل میں لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے، تو اس میں شرکت کریں۔ اور کل ہفتہ ہے، کل کی ہمارے علاقے کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے جامعہ المدینہ میں مدنی مذاکرے کا انتظام کیا جائے گا، اور یہاں سے ہمارا جو یہاں مدنی مذاکرہ اجتماعی طور پہ دیکھا جائے گا، یہ اس کی امیر اہل سنت جو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں اس میں لائیو شرکت بھی ہوگی۔ تو کل بھی آپ کو دعوت ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد یہاں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، تو جو آنا چاہیں وہ کر کے ضرور تشریف لے آئیں۔ اس کے علاوہ پیارے بھائیوں، دعوت اسلامی الحمدللہ تمام رسالہ آتا ہے، وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ یہ وہ ذرائع ہیں کہ جن کی برکت سے انشاءاللہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اڑنے کا ذہن بنے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امیر اہل سنت کا شکریہ تو بنتا ہے نا، کتنا آپ کے فیضان سے ہی آج ہم یہاں بھی بیٹھے ہیں۔ آئیے ایک شعر آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کی منقبت کا پڑھتے ہیں۔ قرض ہم سے ہو نہ پائے گا اتار کا، قرض ہم سے ہو نہ پائے گا اتار کا، عمر بھر ہے جانو دل سے شکریہ اتار کا، شکریہ اتار کا، شکریہ اتار کا، شکریہ اتار کا، شکریہ اتار کا۔ پوچھو نا پوچھو نا پوچھو نا ہم سے کیا کیا اتار نے دیا ہے، رب کی رضا کا راستہ، رب کی رضا کا راستہ، رب کی رضا کا راستہ اتار نے دیا ہے۔ پوچھو نا ہم سے کیا کیا اتار نے دیا ہے، شکریہ اتار کا، شکریہ